حضرات، یہ جو خطبہ مسنونہ، جو خطبہ حاجہ ہے، دراصل یہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ محفل میں شریک ہونے والے بہت سارے معززین عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے وہ خطبہ حاجہ کو یا خطبہ نکاح کو صرف تبرک کی چیز کے طور پر سنتے ہیں، جبکہ یہ تبرک نہیں، ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے، دلہے میاں کے لیے، دلہن کے لیے اور دونوں کی فیملیز کے لیے۔ اس لیے کہ اسلامی اعتبار سے جب شادی ہوتی ہے تو دو آدمیوں کے درمیان نہیں کہ ایک مرد اور بیوی، بلکہ دو خاندانوں میں ایک جائی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے دلہے اور دلہن کی جہاں کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہاں دونوں طرف کے سسرال کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن محفل عقد نکاح میں خطبہ نکاح کو ایک تبرک اور وقت گزاری کی چیز سمجھتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جناب قاضی صاحب کا، الحمدللہ یہ عام طور پر قاضی حضرات جو تاخیر سے آتے ہیں، یہ پہلے یہاں تشریف لے آئے نماز سے، الحمدللہ، اور پوری دیر تک وہ انتظار کرتے ہوئے بیٹھے رہے، اور جس ترتیب کے ساتھ ہم چاہ رہے تھے اسی ترتیب سے وہ آمادہ ہوئے۔ یہ بہت کمال اور ان کی حوصلے کی بات ہے، ورنہ عام طور پر لوگ اس میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے۔ دوسری چیز جو ہے خطبہ نکاح اور اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، چند باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ معززین مجلس اور جو دلہے میاں اور دلہن، یہ سب کے لیے یہ جو خطبہ نکاح وغیرہ جو ہے، اس میں کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایجاب و قبول۔ آپ لوگوں کی موجودگی میں قاضی صاحب نے باقاعدہ طور پر گواہ اور لڑکی کے جو ولی ہیں، چچا، ان کو بھیجا تاکہ دلہن کی اجازت لے۔ یہ کیوں بھیجا؟ یہ دراصل شریعت کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو انہوں نے خاموش طریقے سے پورا کیا، الحمدللہ۔ وہ اس طرح کہ اگر لڑکی کی اجازت کے بغیر یا لڑکی کی اپنی رضامندی خوش دلی کے ساتھ نہ ہو تو اسلامی اعتبار سے وہ نکاح ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ ہمارے ہاں لڑکی سے پوچھنے کو لوگ اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ چاہے باپ کسی طرح ہاں کروا دے یا فیملی کے لوگ زور زبردستی سے ہاں کروا دیں، اسی کو آج کی اصطلاح میں ماڈرن ٹرمینالوجی میں فورس میرج کہتے ہیں، زبردستی کی شادی۔ زبردستی کی شادی ایک سنگین جرم ہے شریعت اسلامیہ میں، اور باقی قوانین چاہے حکومت ہند کے پاس ہو یا دنیا کے اندر ہو، یہ بہت بڑا سنگین اور سیریس ایشو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک ایسا کیس آیا جس کو فورس میرج کا کیس کہا جا سکتا ہے، یعنی زبردستی کی شادی۔ وہ اس طرح کہ نئی نویلی دلہن جس کی شادی ہو چکی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئی، اور ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رحمت بھری تعلیمات بیٹیوں کے لیے بھی، بیٹوں کے لیے بھی، دلہے کے لیے بھی، دلہن کے لیے بھی، اور ساری فیملی کے ذمہ داران جو ہیں سب کے لیے رحمت بھری تعلیمات تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شکایت لے کر دلہن حاضر ہوئی تو آپ نے ڈانٹ کر اس دلہن کو واپس نہیں بھیجا کہ تمہارے باپ نے جہاں تمہاری شادی کی جاؤ وہیں پر گزارا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی دلہن کی شکایت سننے کے بعد، جس نے یہ کہا تھا میری شادی ابا جان نے اس جگہ کی ہے جو میں پسند نہیں کرتی، یہ فورس میرج کا کیس تھا پہلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سننے کے بعد؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو وہ نکاح جو تمہاری مرضی کے بغیر کیا گیا ہے اس کو ہم فسخ کر سکتے ہیں۔ ڈیزالویشن آف میرج کا یہ کیس تھا، فسخ نکاح، تنسیخ نکاح، یعنی اسلام نے دلہن کو، بیٹی کو اتنا حق دیا ہے کہ وہ اگر شادی اس کی مرضی سے نہ ہو تو وہ اس کو ڈیزالو بھی کروا سکتی ہے۔ قاضی صاحب نے گویا کہ یہ سنت یہ پوری کروائی باقاعدہ اجازت لے کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو یہ حق دیا۔ آپ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن اسلام ایک بیلنس اور اعتدال کا دین ہے، جہاں لڑکی کی مرضی معلوم کی جاتی ہے، لڑکی کے ولی کی اجازت لی جاتی ہے۔ اگر باپ نہ ہو، فیملی میں جو ذمہ دار ترین ہے، چچا ہے، تایا ہے، اس کی اجازت، ولی، یہ کیوں لی جاتی ہے؟
اس لیے کہ جنہیں زندگی گزارنی ہے انہیں ان کی اپنی مرضی بھی معلوم کی جائے، اور جو گھر کے فیملی کے بڑے اور بزرگ ہیں ان کا مشورہ اور دعائیں بھی شامل حال رہیں۔ یہ ہے اسلام کا نظام کہ ولی سے بھی پوچھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ لڑکی بالغ ہو جائے اور جہاں چاہے جا کر اپنی شادی کر لے۔ یعنی وہ باپ جو پھولوں کی طرح سے بیٹی کو پالے اور 18 سال 19 سال کے بعد وہ باپ اس کا دشمن بن گیا، یا وہ باپ سے بھاگ کر اپنا نکاح خود پڑھا لے، کورٹ کچہری میں تو شاید یہ ہو جائے، مگر اللہ کی عدالت میں یہ قابل قبول نہیں۔ اس لیے ولی سے بھی پوچھا جاتا ہے، یہ خانہ پوری کی چیز نہیں، ولی کی ایک ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی بیٹی کا عقد نکاح کیسے اور کہاں تم کرو گے، اس کو گویا کہ میک شور کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح سے ایک جو اور اہم بات وہ مہر کے سلسلے میں ہے۔ مہر کیا ہے؟ بعض اوقات بعض لوگ کچھ ایسی عبارتیں پڑھتے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ بعوض مہر، یعنی یہ جو مال دیا جا رہا ہے یہ عوض ہے لڑکی کا، لڑکی کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، لڑکی کا یہ عوض نہیں ہے۔ یہ مہر دراصل ٹوکن گفٹ ہے جو شوہر کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ بتانے اور اعلان کرنے کے لیے کہ آج سے میں مالی ذمہ داری جو بیوی کی ہے اپنے اوپر لے رہا ہوں۔ مہر بجائے خود معاوضہ نہیں ہے، بیٹی کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جا سکتا پیسوں میں۔ وہ بیٹی جو لختے جگر ہے، باپ جو اس کو اتنی محنت سے پالتا ہے، کیا آپ 1000 یا 2000 کا مہر دے کر اس کا معاوضہ دے دیں گے؟ یہ نہیں ہے، یہ تحفہ ہے اس کے لیے جو دلہے میاں کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ یہ بتانے کے لیے شریعت میں مہر کی کوئی لمٹ نہیں مقرر کی گئی، کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مالی بیک گراؤنڈ کے مطابق۔ کم سے کم حتیٰ کہ لوہے کی انگوٹھی، سونے کی نہیں، ڈائمنڈ انگوٹھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، سلور کی انگوٹھی نہیں، لوہے کی انگوٹھی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ بھی نکاح میں مہر کے طور پر ہو سکتا ہے، ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے۔ یا اگر وہ بھی نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا ایک عجیب سا کیس آیا، دلہے میاں، شادی کتنی آسان اور کیسے آسان تھی، ان سے جب پوچھا گیا مہر کے لیے کیا ہے تمہارے پاس، کہا اس وقت تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تلاش کرو۔ کچھ دیر وہ گئے، تلاش کر کے واپس آئے ناکامی کے ساتھ کہ میں کچھ پا نہیں سکا۔ یہ کنڈیشن تھی مالی طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمس ولو خاتم من حدید، اگر ایک لوہے کی انگوٹھی بھی تلاش کر سکتے ہو یہ بھی مناسب ہے۔ لیکن وہ کچھ دیر بعد آئے، حالات کچھ ایسے تھے کہ وہ بھی نہیں پا سکے۔ پھر وہ بیٹھ گئے خاموشی کے ساتھ، گویا کہ اب میرا نکاح نہیں ہو سکے گا، مگر رحمت للعالمین کی تعلیمات کا رحمت بھرا اثر ہر جگہ دیکھنے میں آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اب انہیں ہمت آئی، حوصلے کے ساتھ انہوں نے جواب دیا یہ صورت یاد ہے، یہ یاد ہے، یہ یاد ہے۔ آپ نے فرمایا یہی صورتیں اپنی دلہن کو سکھا دو، یہ جو سکھانا ہے یہی تمہارا مہر ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ اس کا پیسہ کتنا ہو سکتا ہے، مگر میں اس مثال کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اصل میں یہ کمپٹیشن نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مہر باندھیں گے تو وہ معزز ہوگا، بلکہ نکاح کو سمپل بنایا گیا، اتنا سمپل کہ جہاں تک ہم نیچے جا سکتے ہیں کہ شادی میں یہ چیزیں جو ہے رکاوٹ نہ بنے۔ ایک اور چیز شادی کے سلسلے میں جو غور طلب ہے وہ یہ کہ دعوت اس کی غلط فہمی پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی اور کلچر میں۔ ہم دین اور کلچر میں فرق نہیں کرتے، اس لیے بڑا نقصان ہو رہا ہے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، ذمہ داران کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ شادی کے سلسلے میں صرف ایک دعوت مسنون ہے اور وہ دعوت ولیمہ ہے۔ دعوت ولیمہ یہ شوہر کا حق ہے، بیوی کا نہیں، لڑکی کا نہیں، لڑکی کے ذمہ داران کا کوئی حق نہیں ہے، نہ ان کی کوئی ذمہ داری ہے۔ ویسے اگر کسی کو کوئی اگر آ جائے گھر میں، چائے پلا دیں یا کھجور کھلا دیں یا کھانا کھلا دیں، وقت کے حالات کے لحاظ سے حرام اور ناجائز نہیں کہتے ہم، مگر اتنی ہمت اور جرأت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ جو یہاں پر نوجوان ہیں اور جو ان کے بزرگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اعلان کرنا سیکھیے کہ ہم لڑکی کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے شادی کے موقع پر۔ ہم لڑکی سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے، جہیز تو بہت بڑی بات ہے، جہیز کا تو تصور ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کھانا بھی نہیں۔
آپ یہ کہنا سیکھیے دعوت ولیمے کا ہم اہتمام کریں گے، یعنی دلہے کی طرف سے اہتمام ہوگا، جیسے الحمدللہ دلہے میاں نے یہ کہا کہ ہم جو بھی یہاں پر شادی میں آئیں گے ان کے لیے ولیمے کی دعوت ہماری ذمہ داری ہوگی، لڑکی والوں سے ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ ہمت اور یہ جرأت پیدا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اسی مسجد میں کل بھی ایک عقد نکاح ہوا، اس دلہے میاں نے شاید یہیں پر ہوں، وہ دلہے میاں نے بھی الحمدللہ انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم لڑکی کے گھر کا کوئی کھانا نہیں کھائیں گے، ہم ولیمہ کھلائیں گے، کیونکہ یہ شریعت ہے، یہ سنت ہے۔ اور ولیمے کی دعوت اس بارے میں اتنی تاکید کی گئی کہ ولیمے کی دعوت یہ سنت مؤکدہ قرار دی گئی لڑکے کے ذمہ، اور قبول کرنا یہ واجب قرار دیا گیا، سوائے کوئی شرعی عذر نہ ہو تو ولیمے کی دعوت قبول کریں۔ تو ولیمے کی دعوت کی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک چلتے چلتے اور بھی بات سن لیجئے، جو لوگوں کے لیے اور بہت سارے مولوی حضرات کو بھی میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ولیمے کی دعوت خلوت صحیحہ کے بعد ہوتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ عرف عام کی چیز ہے۔ عرف عام میں یہ ہوتا تھا کہ صحابہ اور اس کے بعد کے زمانے میں عقد نکاح میں لوگ مجلس کے طور پر جمع نہیں ہوتے، چند افراد جو فیملی کے قریبی ہیں، گواہ وغیرہ، ولی، وہ بیٹھتے، نکاح ہو جاتا، اور اعلان ولیمے کی دعوت کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا۔ وہ اعلان کا بھی ایک ذریعہ ہوتا، لوگوں کے لیے خوشی اور مسرت کے اظہار کا بھی ایک ذریعہ ہوتا، وہ عام طور پر دوسرے دن ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ خلوت کے بعد ولیمہ ہوگا، ولیمہ نکاح کے بعد ہوگا، ایجاب و قبول ہوتے ہی چاہے اسی محفل میں آپ کھانا کھلا دیں ولیمہ ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ بہت تاکید کے ساتھ پمفلٹ تقسیم کیا گیا یہاں پر بھی اور مختلف جگہوں پر، اس میں ساری احادیث جمع کی گئی ہیں۔ اسی طرح فقہی طور پر فقہائے احناف، فقہائے شافعی، مالکی، حنابلہ، سلفی، اہل حدیث علماء کے جو معتبر ترین علماء ہیں وہ سب تقریباً اس کے قائل ہیں کہ ایجاب و قبول ہونے کے بعد ولیمہ ہو جاتا ہے، لیکن خلوت کے بعد کرے تو ذرا زیادہ بہتر ہے، مگر اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ پھر آپ نکاح کے لیے پارٹی نہ کریں، ہال بک مت کروائیں۔ وہ جو طریقہ ہے نا، ورنہ تو یہ ہوگا ایک پورشن ادھر سے لیں گے، دوسرا پورشن ادھر سے، کہ نکاح کے بعد ایک دن بعد آپ ولیمہ کریں گے، لیکن نکاح میں ہنگامہ ہوگا، دعوت نامے تقسیم ہوں گے، لڑکی والے ہال بک کروائیں گے، کھانے کا انتظام کریں گے، یہ سب کے سب غیر شرعی کام ہوں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نکاح جہاں پر ہو وہاں پر دعوت ولیمہ، اور اس کے لیے فوری طور پر بھی وہ کام کیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ جو غلط رسم ہمارے درمیان میں رائج ہو چکی ہے وہ غلط رسم کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے جرأت اور ہمت سے ایک اور کام بھی کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ لڑکا یا اس کے متعلقین یہ کہیں اور اعلان کریں کہ ہم مانگ کر یا بن مانگے لڑکی کا کوئی سامان بطور جہیز کے قبول نہیں کریں گے، ہم نہیں لے جائیں گے۔ لڑکے کے اندر یہ جرأت ہو کہ نئی پلنگ کی آپ کو خواہش ہے، آپ فراہم کیجئے، بستر کی ضرورت ہے، آپ فراہم کیجئے، گھر کی رہائش کی ضرورت ہے، آپ فراہم کیجئے۔ لڑکی سے مطالبہ اور مطالبے کے دو قسمیں ہیں، ایک مانگ کر لیا جاتا ہے اور ایک بن مانگے کے کہا جاتا ہے آپ کی مرضی، آپ اپنی بیٹی کو جو چاہیں دیں، یہ چور دروازہ ہے، دروازہ بند تو کھڑکی بھی بند کیجئے۔ آپ کہیے کہ مانگ کر نہیں، بن مانگے کہ اگر تم دو گے پھر بھی ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں نکاح کو آسان بنایا گیا، مگر کیا میں، آپ اور ہمارے گھر والے یہ تیار ہیں کہ جو شریعت میں آسانیاں فراہم کی گئیں اس کا عملی نمونہ ہم پیش کریں؟ الحمدللہ دلہے اور دلہے کے والد اور ان کے جو ذمہ داران یہاں موجود ہیں، نمونہ انہوں نے قائم کیا۔ کل کی شادی میں ایک اور نمونہ، اس سے پہلے پچھلے 6 مہینے پہلے ایک اور نمونہ اسی طرح کا یہاں الحمدللہ قائم کیا گیا۔ یہ ایسی ایگزامپلس ہیں، اس کو عام کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ یہی اصل میں خطبہ نکاح میں 3 جو آیات پڑھی جاتی ہیں، سورہ آل عمران کی آیت 102، سورہ نساء کی آیت نمبر 1، سورہ احزاب کی آیت 70 اور 71 جو خطبہ مسنونہ میں پڑھی جاتی ہے، یہ تینوں آیات میں تقوی کا ذکر کیا گیا۔ کیا ہے مطلب تقوی کا نکاح کے محفل میں؟ تقوی کسی درخت پہ اگنے والے پھل کا نام نہیں ہے، تقوی کوئی سبزی ترکاری کا نام نہیں ہے، تقوی کوئی لباس اور حلیہ یا اسٹائل کا نام نہیں، تقوی دراصل دل اور دماغ میں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانے کا نام ہے۔ اسی آدمی کو متقی کہا جائے گا جو مختلف موقعوں پر، چاہے مالی مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، گھریلو ایشوز ہوں، ہر جگہ متقیانہ زندگی بسر کرے۔ ورنہ یہ کیا تقوی کی بات ہے کہ آپ نوافل تو پڑھ رہے ہیں لیکن لین دین، حقوق العباد اس کے اندر ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ تقوی ہے؟ یا شادی بیاہ کے مسائل میں آپ شریعت اسلامیہ پر پورے اترنا نہیں چاہتے، وراثت کا وہ حق جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا وہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور دینے کے لیے راہ میں دسیوں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، پھر بھی متقی، پھر بھی پرہیزگار۔ عجیب و غریب تقوی ہے، عجیب و غریب پرہیزگاری ہے۔ تقوی کا مطلب یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ جہاں مرضی آئی متقیانہ اسٹائل اپنا لو اور اس کے بعد میں جو چاہے زیادتی کرو، نہیں۔ پھر آخری اس میں گزارش دلہے میاں کے لیے بھی، دلہن کے لیے بھی، دونوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں شریعت کے طور پر۔ دنیا میں کوئی طاقتور، کوئی کمزور ہو سکتا ہے، مگر کل قیامت کے دن ہم سب کمزور ہوں گے۔ طاقت صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہوگی، اور وہاں دلہے سے بھی انصاف ہوگا اور دلہن کو بھی جواب دینا ہوگا کہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں بطور بیوی کے کس طرح اس نے انجام دی۔ اسی طرح سے دونوں طرف کے جو رشتہ دار ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جس بیٹی کو پھولوں کی طرح سے پال کر آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، آپ اسے بہو نہیں اپنی بیٹی کے روپ میں دیکھیں گے، اور جو بیٹا آپ کے گھر آ رہا ہے یہ داماد نہیں بلکہ سمجھیے آپ کا اپنا بیٹا ہے۔ ہمارے ہاں پرابلمز کا ایک سبب یہ ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، بیٹی کو دیکھنے کا الگ اور بہو کو دیکھنے کی آنکھیں الگ ہوتی ہیں، یا داماد کے لیے الگ اور اپنے بیٹے کو دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اسی سے فتنہ اور فساد، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ جس بیٹی کو گھر لے جا رہے ہیں اپنی بیٹی سمجھیے، بہو نہیں، اسی طرح داماد نہیں بلکہ اپنے بیٹوں جیسا اس کے ساتھ سلوک کیجئے۔ اور جو سسرال والے ہیں یہ سسرال نہیں، چاہے اصطلاح میں آپ ساس کہہ لیں، سسرا کہہ لیں، مگر حقیقتاً یہ ماں باپ کے درجے میں ہیں دونوں۔ ان کے ساتھ آپ کا بھی اور لڑکی کا بھی برتاؤ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے وہ ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے۔ اگر دونوں طرف سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہو تو وہ گھرانہ باغ و بہار بن جائے گا، وہاں پر کوئی فتنہ جھگڑا وغیرہ نہیں ہوگا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو شادی ہو رہی ہے اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہر طرح کی ابتلا اور آزمائش سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس رشتے کو خیر کا، برکت کا ذریعہ بنائے۔ اور اس موقع پر جو مسنون دعا ہے اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے، بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی الخیر، کہ یا اللہ ان دونوں کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہر قسم کی الفت اور محبت عطا فرمائے، اور آزمائش اور ابتلا سے دونوں کو محفوظ رکھے۔